اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج نشست نمبر 160 میں ایک طویل وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تقریباً 3 ماہ کا یہ عرصہ میں نے شدید بیماری کے عالم میں گزارا۔ اس میں کووڈ یا کورونا سمیت اس کے مابعد اثرات، یعنی کورونا کے جو بعد میں اثرات ہوئے، کھانسی، بلغم، نزلہ، یہ کافی دن تک چلتے رہے۔ بڑے ٹیسٹ ہوئے اور بہت ساری چیزیں ڈاکٹروں نے تبدیل کیں۔ اس کے بعد پچھلے 1 ہفتے کے دوران کھانسی اور بخار تقریباً ختم ہو گیا۔ اب اللہ کے فضل سے اور احباب کی دعاؤں سے میں بہت حد تک ٹھیک ہوں، اسی لیے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ حالانکہ پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ میں جلد ہی گوشۂ کمال میں حاضر ہوں گا، لیکن پھر تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی تو میں نے ذرا سا اور توقف کیا۔ کورونا جو ہے یہ 2019 کی وبا ہے جو اب تک چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب آبادیاں بہت بڑھنے لگتی ہیں تو اس صورت میں پھر وہ وبائی امراض پھیلا کر آبادیاں کم کرتا ہے۔ یعنی ویسے تو موت کے اور بھی طریقے ہیں، لیکن وبائی امراض میں بڑے پیمانے پر لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کورونا آیا یہ تو اتنا خطرناک تھا کہ کئی لاکھ افراد کی جانیں لینے کے باوجود ابھی تک اس نے پیچھا نہیں چھوڑا ہے۔ اب تک تھوڑے تھوڑے کیسز، بلکہ برطانیہ میں تو آج کی خبر ہے کہ اور دوبارہ بڑھنے لگا یہ۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے جس میں انسان بہت کوشش کے باوجود کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ تو اس سال مارچ میں 18 تاریخ کو مجھے کھانسی اور کچھ بخار وغیرہ ہوا، تو جب ٹیسٹ کرایا اس کا تو پتہ چلا کہ کورونا میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ چنانچہ ایسی صورت میں گھر میں رہا میں 1 آدھ دن، تو پتہ ہی چلا کہ ایک دن واش روم میں میں گر گیا کنڈی کھولتے ہوئے واپسی میں، تو گر گیا اور تقریباً 1.5 گھنٹے تک جب گھر والوں نے دیکھا کہ یہ شخص ابھی تک نہیں نکل رہا، تو پھر وہ کنڈی توڑ کر، دروازہ جیسے کہتے ہیں توڑ کر، پھر مجھے نکالا گیا اور وہاں سے گلشن اقبال میں جو سیوک سینٹر کے سامنے جو بڑا گراؤنڈ ہے جسے ایکسپو سینٹر کہتے ہیں، وہاں بہت بڑا انتظام کیا حکومت سندھ نے فوج کی مدد سے۔ تو وہاں مجھے لے جایا گیا اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کس طرح بے ہوش ہوا اور کیسے ہوا۔ وہاں جب بستر پہ لیٹا رہا میں، تو سچی بات ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، دن رات کا پتہ نہیں۔ میں کبھی گھڑی پہ نظر ڈالتا، فرض کریں 8 بجے ہیں، تو مجھے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ دن کے 8 بجے یا رات کے 8 بجے ہیں۔ اس دوران چونکہ اجازت نہیں تھی ملنے کی مریض سے، کسی بھی شخص کو، گھر کے کسی بھی فرد کو، چنانچہ فون پر رابطہ ہوا، بچوں سے، بیٹی سے بھی رابطہ ہوا اور بیٹے سے بھی رابطہ ہوا۔ انگلینڈ میں میرا بڑا بیٹا جو ہے ڈاکٹر نعیم، اس نے کئی بار فون کیا اور بعد میں اس نے بتایا کہ آپ مجھے جواب بھی دیتے رہے۔ مجھے ذرہ برابر علم نہیں ہے کہ میں نے کسی کو فون کیا یا کسی کا فون وصول کر کے اور کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں بس لیٹا ہوا چھت کو دیکھتا، ادھر ادھر روشنیوں کو دیکھتا، مجھے نہیں پتہ۔ پھر کھانے کے لیے اتنا اصرار کرتے تھے ڈاکٹرز اور دوسرے اس عملے کے لوگ، لیکن میرا قطعاً کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ تو میں جب تقریباً 1 ہفتے کے بعد وہاں سے زبردستی ڈاکٹروں سے کہہ کر گھر آیا، تو پتہ چلا کہ میرا وزن جو ہے وہ اتنے عرصے میں 8 کلو کم ہو گیا۔ ظاہر ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، پیا بھی نہیں، پانی بھی مشکل سے 1-2 گھونٹ، کبھی وہ جوس لاتے تو جوس بھی نہیں پیا جاتا تھا مجھ سے۔ عجیب کیفیت تھی وہ، لیکن زندہ و سلامت۔ پھر گھر آ کر پتہ چلا، ہمارے ایک بڑے محترم بھائی ہیں محمود بھائی عارف، انہیں اندازہ ہوا کہ نہیں ابھی طبیعت صحیح نہیں ہے ان کی۔ پھر انہوں نے JDC سے کہہ کر اور اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جلدی سے ایمبولینس منگوائی، اور ان کا بیٹا ڈاکٹر عبدالباسط، وہ ڈو میڈیکل کالج ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہے وہ، تو اس کے پاس لے گیا۔ اس نے کہا میرے پاس لے آئے۔ وہاں گئے، 8-10 گھنٹے ڈاکٹر عبدالباسط کی نگرانی میں وہاں رہا، اور
اس دوران تھوڑا ہوش بھی تھا مجھے، لیکن گھر آ کر مجھے عجیب سا لگا کہ میں وہاں سے سیوک سینٹر کے سامنے والے ایکسپو سینٹر سے کب گھر آیا اور کب وہاں لے جایا گیا۔ تو خیر عبدالواسط نے بڑی مہربانی کی، اور اس کے والد محترم عارف شیخ نے، جو میرے سگے ماموزاد بھائی ہیں، انہوں نے بہت کام کیا اس عرصے میں۔ پھر خیر میں جب گھر آ گیا تو گھر آنے کے بعد ذرا ہوش حواس بحال ہونے لگے، تب بھی پوری طرح نہیں تھے، بلکہ درمیان میں شاید یا آنے کے بعد درمیان میں جو ایک آدھ دن کے لیے آیا میں، پھر دوبارہ چلا گیا۔ تو اس دوران میری بیٹی نے بتایا کہ آپ نے کہا کہ مجھے دودھ جلیبی چاہیے، تو بہو فوراً نیچے اتری، راڈو کی مارکیٹ سے جلیبی لے کے آئی اور دودھ میں بھگو کر ایک آدھ میں نے لقمہ لیا ہوگا اس کے بعد کہہ دیا کہ نہیں، یہ سب کچھ مجھے نہیں معلوم۔ اور جو فون پر بات ہوتی رہی جن لوگوں سے بھی، مجھے ذرہ برابر آج بھی کہہ رہا ہوں میں کہ مجھے بالکل علم نہیں کہ میں کس سے اور کیا باتیں کرتا رہا۔ وہ کہتے ہیں اچھی خاصی آپ باتیں کرتے تھے۔ تو خیر یہ ایک مسئلہ تھا جو ہوا میرے ساتھ، تو جس کی وجہ سے تقریباً 3 مہینے، اچھا مسئلہ کیا ہے 3 مہینے کیوں گزارنے پڑے، میری اہلیہ محترمہ جو ہیں ان کو بھی کووڈ ہو گیا میرے داخل ہونے کے بعد اسپتال میں، ان کو لایا گیا تو وہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیوی بھی یہاں موجود ہے۔ میں نے کہا بھائی کمال ہے، تو پھر انہوں نے ویل چیئر پہ لا کے مجھ سے ملوایا، مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تو خیر وہ انہوں نے مجھ سے ملاقات کرائی، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور احباب کی دعاؤں سے 3-4 دن میں بالکل صحت مند ہو کر گھر آ گئے۔ کچھ کمزوری تو ظاہر ہے اس کی رہی، لیکن کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا میرے ساتھ۔ مسئلہ گھر آنے کے بعد بھی بخار پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا اور کھانسی پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، اور کمزوری تو اس حد تک کہ اٹھنا بیٹھنا مشکل تھا۔ تو وجہ اس کی میں جو سمجھا کہ میں 80 سال کا ہو چکا ہوں ستمبر کے مہینے میں، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا مسئلہ میرے ساتھ رہا وہ یہ کہ میں ایک زمانے میں ٹی بی کا مریض رہا۔ ٹی بی کے مریض کو آئندہ چل کے کوئی بیماری اور ایسی بیماری لاحق ہو جائے تو اس کا سنبھلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ٹی بی ہو گئی، پھر اس کے بعد کافی عرصے کے بعد پھر میں یعنی شوگر کا، ذیابیطس کا مریض ہو گیا۔ 27-28 سال سے میں اس مرض میں مبتلا ہوں، انجیکشن اور دوائیں لیتا ہوں میں۔ تو ان بیماریوں اور عمر نے مل کر مجھ پر شاید زیادہ اثر کیا، اور کورونا کا حملہ مجھ پر بہت شدید تھا اور بڑی مشکل سے۔ میں اب یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ ویسے تو خیر میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ 65 سال کے بعد تو انسان کی طبعی عمر تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن 80 سال کی عمر میں جب میں اس مرض سے مبتلا ہوا تو میں نے، یقین کریں کہ میں نے بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میں وجود سے عدم وجود میں تبدیل ہو گیا ہوں، یعنی میں نہیں ہوں دنیا میں۔ گھر والوں نے بعد میں بتایا کہ آپ کی کیفیت ایسی تھی جب ہاسپٹل لے گئے کہ آپ کی کھال بھی لٹک گئی تھی اور بولا تو جا ہی نہیں رہا تھا، بالکل بے ہوشی کے عالم میں تھے، اور جو کیفیت کسی کو پہچان بھی نہیں رہا تھا۔ تو خیر جب میں واپس آ گیا تو تھوڑا تھوڑا کر کے طبیعت بحال ہونے لگی، لوگوں کو پہچاننے لگا۔ اس سلسلے میں ہمارے عارف بھائی نے جو مدد کی وہ تو ناقابل فراموش ہے، اور بلکہ شاید ان کی اور میرے دوسرے رشتہ داروں کی کوششوں کے نتیجے میں اور آپ سب کی دعاؤں کے صلے میں دوبارہ زندگی کہہ سکتے ہیں، اگر کہیں تو زندگی تو ایک ہی بار ملتی ہے، لیکن میں سب کے متفقہ رہا ہے کہ آپ جا چکے تھے دنیا سے، آپ کا وجود اور عدم وجود برابر تھا، لیکن اللہ کو پتہ نہیں کیا مصلحت تھی اس کی کہ اس نے مجھے دوبارہ بھیجا۔ میں اپنے احباب میں مصلحت یہ بتاتا ہوں کہ میرے گناہوں کا پٹارا ذرا زیادہ بھاری تھا، نامہ اعمال میں گناہ زیادہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے ایک موقع اور دینے کے لیے دنیا میں بھیجا کہ کچھ اور نیکیوں کا اضافہ کر لو، تو کم از کم برابر تو کر دو ترازو کو۔ گناہوں کا پلڑا اگر زیادہ بھاری رہا تو ظاہر ہے وہ راستہ دوسرا ہوگا، اور اگر برابر بھی ہو گئے تو اللہ جو ہے اپنا فضل و کرم کرے گا، رحم اور غفاری کی جو اس کی کیفیت ہے، رحیم و کریم ہے وہ، تو وہ اس صورت برابری کی صورت میں معاف کر دے گا، اور شاید یہ جہنم کا راستہ بند کر دے۔ تو یہ سوچتا رہا میں۔ خیر اللہ کو معلوم کیا ہوگا میرا حشر، لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں اپنے سارے دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو، کہ اس پورے عرصے میں مجھے
حالانکہ موت یقین کریں کہ 2 دفعہ مجھے ایسا لگا کہ بس گیا میں، لیکن نہ مایوسی، نہ خوف، نہ کوئی صدمہ، کچھ بھی نہیں۔ یہ چیزیں میرے قریب سے بھی نہیں گزری۔ میں بڑے سکون اور اطمینان سے یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ جب بلائے گا چلے جائیں گے، بھائی ظاہر ہے اس نے پیدا کیا ہے، ایک وقت مقرر کیا، اگر وقت ہو گیا ہے تو بلا لے گا۔ اور میں اس کی رحیمی اور کریمی اور غفاری اس پر بہت یقین رکھتا ہمیشہ، اس لیے مجھے اللہ سے سچی بات یہ ہے کہ خوف سے زیادہ اس سے محبت کا ایک کیفیت رہتی ہے میری۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جو 70 ماہوں سے زیادہ رحیم ہے، تو وہ کیسے کسی مجھ جیسا، حالانکہ بہت گناہ گار ہوں میں، تو کیسے جہنم میں ڈالے گا، میرے ساتھ انشاءاللہ اچھا ہی برتاؤ کرے گا۔ لیکن اس نے جب مجھے دوبارہ بھیجا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ ابھی گناہوں کا پٹارا میرا بہت بھاری ہے، اس کو کم کرنے کے لیے کہا جاؤ دنیا میں اور تھوڑی سی اور نیکیاں لے کر آؤ۔ تو شاید میں اس لیے یہاں آیا ہوں۔ احباب سے اتنے عرصے تک رابطہ نہیں رہا، لیکن اسپتال سے آنے کے بعد میں نے جو موبائل پہ جو لوگوں کے میسیجز دیکھے تو بلا مبالغہ سینکڑوں لوگوں نے دعائیں کی اور بار بار خیریت دریافت کرتے رہے۔ میں اس قابل نہیں تھا کہ زیادہ جواب دے سکتا، پچھلے شاید 2-3 ہفتے سے میں جواب دیتا رہا، اور آج تھوڑی ہمت کر کے میں بیٹھ گیا گوشۂ کمال میں۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو ماموزاد بھائی تھے، ان کا بیٹا ڈاکٹر عبدالباسط جو ڈاؤ میڈیکل ہاسپٹل میں ہے، اس نے مجھے تسلی دی بہت، کہلے نہیں آپ بالکل ٹھیک ہو گئے، جبھی تو ہم نے دوبارہ بلا کے اور پھر دوا وغیرہ دے کے ہدایت دے کے بھیج رہے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت تھی میری، تو اچھا ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، میں گھر والوں کو بھی نہیں پہچان رہا تھا، وہاں ڈاکٹر عبدالباسط کو پہچان لیا میں، نام مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے پہچان لیا کہ ماموزاد بھائی جو ہیں میرے عارف شیخ، ان کا بیٹا ہے یہ۔ اس نے بڑی توجہ دی، بہت خیال کیا، اور پھر بہت جب اطمینان ہو گیا اس کو کہ اب کرونا جیسی کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہے، تو پھر گھر جانے کی اجازت دی۔ اچھا، اب میں کچھ نام لے رہا ہوں کہ اس عرصے میں جنہوں نے میری خاطر بہت جدوجہد کی، ان میں یہ عارف شیخ تو تھے ہی، ان کے بیٹے، اور اس کے بعد چھوٹے بیٹے وسیم، داماد میرے شکیل، اور نواسے صادقین۔ مردوں میں انہوں نے بہت بھاگ دوڑ کی اور بس پاگلوں کی طرح آتے جاتے نظر آتے تھے یہ۔ پھر اس کے بعد ماموزاد بھائی کا میں ذکر کر چکا ہوں، عارف شیخ کا جو کردار تھا وہ تو بے مثال تھا۔ بچے بتاتے ہیں کہ اس قدر بھاگ دوڑ کی انہوں نے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر اسی دوران مکہ میں میری چھوٹی بیٹی رہتی ہے اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ، وہ میری بیماری کی سن کے اور 2-3 روز میں آ گئی، وہ آئیں اور ان کی اماں جو ہے وہ داخل ہو گئی اسپتال میں۔ تو بڑا عجیب دور گزرا ہے ہمارے ساتھ یہ 3 مہینے کا، تو اس لیے میں زیادہ اس پر بات کروں تو بہت لمبی کہانی ہے یہ۔ تو بہرحال جب ہم گھر آ گئے، اہلیہ پہلے ہی آ چکی تھی، تو اس طرح ہم صحت کی طرف مائل ہونے لگے، اور اللہ نے جتنی زندگی رکھی ہے ہمارے حصے کی وہ تو پوری کرنی پڑے گی، چاہے پوری صحت کے ساتھ کریں یا کم و بیش تکلیف اٹھا کر کرتے رہیں۔ تو اب میرا خیال ہے کہ بہت بات طویل ہو جائے گی اور یہ سلسلہ بھی تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو میں آج کی اس نشست کو یہاں ختم کر کے، اور آئندہ نشست میں جو انشاءاللہ 1 دن کے بعد رہے گی، میں بتا دوں ایک بار پھر کہ منگل، جمعرات اور ہفتے کو آپ یہ پروگرام دیکھ سکیں گے گوشۂ کمال، کیونکہ میں 1 دن پہلے رات کو ریکارڈنگ کرتا ہوں تو دوسرے دن آپ کے لیے بھیجتا ہوں۔ تو منگل اور جمعرات اور ہفتہ، یہ 3 دن ہوں گے، 1 دن چھوڑ کے 1 دن، پھر تعطل ہوگا اتوار، اور پیر کو نہیں ہوگا، پھر منگل سے دوبارہ دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ یہ نشست جاری رکھوں گا۔ میں اس پورے عرصے میں جن احباب نے بہت محنت کی میرے لیے، بہت دعائیں کی، بہت فکر مند بھی رہے، ان سب کے لیے بہترین اجر کا اللہ سے
مطالبہ کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے خاندانوں کے ساتھ بہت خوشیاں عطا کرے، اچھی صحت دے، تندرستی دے اور طویل عمر عطا کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔